اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر نماز ادا کریں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ دعا کیا کریں۔ اگر آپ تکلیف سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ اگر آپ تندرستی چاہتے ہیں تو روزے رکھیں۔ اگر شفا اور سکون چاہتے ہیں تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور اگر اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہیں تو باوضو رہیں اور تہجد ادا کریں۔ اگر نعمتیں چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں۔ سب کچھ لکھا ہے، آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ کا ہمسفر لکھا ہوا ہے، آپ کا کیریئر لکھا ہوا ہے، آپ کی موت بھی لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ پر اپنا توکل رکھیں، آپ اپنے دین پر دھیان رکھیں، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت آنے پر آپ کو دے گا۔ سنو، گھبراؤ نہیں۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد نصیب فرمائی۔ اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی اور جنات، چرند اور پرند، جانور اور ہواؤں کو قابو میں کر سکے۔ اس نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے معاملات بہت مشکل ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے؟ کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کریم میں یہ پڑھا نہیں ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، گھبراؤ مت۔ جس دور سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں، یقین رکھیں یہ بے وجہ نہیں۔ اس کے پیچھے اللہ کریم نے بے شمار رحمتیں چھپا رکھی ہوئی ہیں جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائیں گی، اور آپ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس پیسے کی دولت ہے، کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اور پھر اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سے بڑی مشکلات بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ کبھی کبھار ہمارا خاموش ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے اچھا جواب وقت لاجواب دیتا ہے۔ تم یقین رکھو اللہ پر، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری دعائیں رد ہی کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جہنماز تک لاتا ہی کیوں؟ وہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ اگر میرا اللہ تمہارے ان ہاتھوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جس سے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو وہ یقیناً کچھ ایسا بھی دے گا جس کو پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ دعا کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں پر یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔
वो तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो तुम्हें आजमाइश में डालता ही तब है जब तुम किसी ऐसी चीज़ की जानब भागते हो जो तुम्हारे लिए बुरी होती है। वो इतना मेहरबान है कि वो अपना फैसला तुम पर मुसल्लत ही नहीं करता। वो तो इख्तिताम तक तुम्हारी सदा का इंतज़ार करता है कि कब तुम उसे पुकारो और वो तुम्हारा नसीब बदल दे, और फिर वो तुम्हें दुआओं की मोहलत देता है ताकि तुम अपनी इस मनपसंद चीज़ को जिसे तुमसे दूर किया गया है अपने हक में बेहतर बना लो। इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत का वो मुकाम है जहाँ तुम्हें मांगने से पहले ही अता कर दिया जाएगा। जिसने अब तक संभाल रखा है वो आगे भी तुम्हें संभाल लेगा। जो वक्त ने तुमसे छीन लिया है, अल्लाह तुम्हें वो हर चीज़ वापस लौटा देगा। जो सुकून तुम्हें कहीं से नहीं मिल सका उसे एक दफ़ा तहज्जुद में ढूंढ कर तो देखो। जो तुम्हें अब तक नहीं मिला उसे तहज्जुद में मांग कर तो देखो। थोड़े राब्ते से बात नहीं बनी तो राब्ते बढ़ा कर तो देखो। अल्लाह से मांगो और बार बार मांगो। तब तक मांगते रहो जब तक वो उस चीज़ को तुम्हारी झोली में रख नहीं देता या तुम्हारा दिल बदल नहीं देता। फलक, चांद, सितारे और कहकशां जिसने बनाए हैं वो तुम्हारे मामलात भी बना देगा। जिसने दिन और रात का निज़ाम संभाल रखा है वो तुम्हारा मुकद्दर भी संवार देगा। जिसने इतनी झोलियाँ भर रखी हैं वो तुम्हारी झोली भी खाली नहीं रहने देगा। वो तुम्हारा सब्र कभी भी ज़ाया नहीं होने देगा। वो कुन फरमाएगा और ज़रूर फरमाएगा। तुम मुझसे उम्मीद लगाए रखो, वो इस उम्मीद को कभी भी टूटने नहीं देगा। तहज्जुद के सजदों में बहाया गया एक आंसू सारी ज़िंदगी बदल देता है। सच्चे दिल से मांगी गई बस एक दुआ नसीब पलट देती है। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो ज़ख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते, और वो किससे भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। और फिर जब तुम्हारा दिल तुम्हें अल्लाह के रूबरू ले जाता है तो वो तुम्हें थाम लेता है। हज़ारों सोए हुए लोगों में से जब उसका एक बंदा तकलीफ़ के मारे जाग रहा हो तो वो कैसे उस एक बंदे को तड़पता हुआ छोड़ सकता है। जो अपनी नींद कुर्बान करके उससे कुछ तलब करने आए, अल्लाह कैसे फिर उसे खाली हाथ जाने दे सकता है। जिसने दिन को रात में बदल डाला वो इस दिल को भी बदलेगा, और जो इस दिल को बदल सकता है वो नसीब भी बदलेगा। बस कुछ देर और हालात भी बदलेंगे और वक्त भी बदलेगा। वो कुन फरमाएगा और जहाँ सारा बदल जाएगा। लाहासिल हासिल हो जाएगा और नामुमकिन मुमकिन बन जाएगा। और यूँ तुम मुतमईन हो जाओगे ये जान करके जब तुम्हारे पास सब थे तब भी वो था, और जब कोई पास ना था तब भी तुम्हारे पास रहा। आगाज़ से इख्तिताम तक बस वही तुम्हारे साथ रहा। और फिर तुम समझो कि सिर्फ उसका होना कितना बेहतर था। अल्लाह तुम्हारी दुआएं कभी भी रद्द नहीं करता, और ना वो तुम्हारी सदाओं को नज़रअंदाज करता है। वो खालिक़े कायनात है, उसके अपने मामलात हैं, उसके कबूलियत के अपने तरीके हैं। उनका कुन फरमाने का एक मुनफरिद अंदाज है। उसके अपने रंग हैं जिनमें वो उन्हीं को ढाल लेता है जो उसकी मसलहतों पर एतराज़ नहीं करते। तुम्हें बस यकीन रखना है कि जो तुम्हारा है उस तक तुम्हें पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद ऐसे रास्ते बनाएगा कि वो खुद तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। ये दुख तो बस तुम्हें अल्लाह से आशना कराने के लिए आते हैं, और उदासी तुम्हारा इम्तिहान नहीं होती कि कब तुम इंतज़ार करते हो फिर तुम्हें वो सब वापस दे दिया जाता है। जिसके बारे में तुम अल्लाह से बात किया करते थे, अल्लाह के सामने रोया करते थे, अपने दर्द की दास्तान सुनाया करते थे। अगर अल्लाह कुछ महरूमियों को हमारी ज़ात का हिस्सा बनाता है तो बहुत सी रहमतों से भी हमें नवाजता है। अगर वो कोई दास्तान अधूरी छोड़ता है तो बहुत से किस्सों को उनके पुरसुकून इख्तिताम तक फैलाता है। ज़िंदगी इसी का नाम है, कुछ मिल गया और कुछ खो दिया। जो सब्र नहीं करते वो हमेशा बेचैनी में मुब्तला रहते हैं,
اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو تو وہ تمہارا اختتام پر سکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں ہو شاید، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑا ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی۔ یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں تھکاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اس کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی پاس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا، اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے نا، تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے نواز دے گا۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے نا، آپ کی خواہش کریں، آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، وہ آپ کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ مگر جو چیز آپ کی نہیں ہے، وہ کسی حال میں بھی آپ کو نہیں ملے گی، آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیزوں کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، آنے والی چیز کی خواہش اسے مسرور نہیں کرتی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے؟ سمندر کے بیچ اس شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتیار لگے یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے میں ڈوب بھی گیا تو میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے، وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف دیکھتے ہیں جو ظاہر خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو، جس دن اس پر اعتبار کر کے فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے، بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ تک کے رخ کو بدلنے پر قادر ہے۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی۔ یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو، اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے ان کے معجزے اترنے والے ہیں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا، تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازہ کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھو، اللہ پر توکل رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو
تو کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں حاصل لاحاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کریں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کیا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو۔ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں اور آخر میں سارا الزام قسمت یا نصیب پر ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو تسلی دیتے ہیں، وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنا یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ سایہ نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعاؤں کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیار رکھا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے، اگر انسان جاہ نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہت ڈالی ہے، پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے، بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جب اس نے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا، اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا، جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہیں سکے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین رکھو اپنے رب پر، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ زیرہ زیرہ ہوتے ہیں۔
کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن لگ رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو۔ وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے التجا کرو، وہ سب ٹھیک کرے گا، تم بس اس کے ہو جاؤ۔ پھر دیکھو کن فیکون کا نظارہ۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کرو گے، خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے اور اس لمحے کو تمہاری دعا پر کون فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوں سے بھر جائیں گی، تم اپنی تکلیف کو بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران ہو جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے ہے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر یقین؟ میں اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کر ہی کب سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی، ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی اپنے بارے میں بھی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا ہے تو وہی میرا رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کون فرمائے گا۔ وہ میرا رب ہے، پیارا رب۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعا مانگ لی، اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کرو جو کبھی دغا نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی اس سے غم میں مبتلا نہیں کرتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جو لوگ سب سے بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کا تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے وہ دروازہ بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولیں گے جن پر تمہاری مسلسل دعاؤں کی دستک ہو۔ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ناممکنات راستوں سے نکال کر ممکنات راستوں کی طرف لے آتے ہیں۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے۔ بس ان کو راضی کر لیں، بس ان سے دوستی لگا لیں، بس اللہ ہی دل پر مرہم رکھنے والا ہے، اللہ ہی دل کو سکون دینے والا ہے۔ جب زمین اپنے اوپر تنگ لگنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ جب کہیں کوئی امید نظر نہ آئے، وہاں اللہ پر نظر کر لیں، وہ آپ کو تھام لیں گے، گرنے نہیں دیں گے۔ کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے قبولیت نہیں ہو رہی، مسلسل مانگ رہی ہیں اور تھکنے لگے ہیں۔ میں بتاؤں، یہ جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہی ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہی ہیں، آپ کی دعا پسند کی گئی ہے۔
آپ چن لیے گئے ہیں۔ آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں۔ مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اب آپ اللہ کی نظر میں ہیں۔ آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کے نزدیک مشہور ہونا نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کی محفلوں میں مشہور ہونا ہے کہ وہ ہمارا چرچا اللہ کے سامنے جا کر کریں۔ اللہ کو راضی کر لو۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، اور اللہ تو اتنا سخی، اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ماضی کے گناہوں کا سایہ بھی نہیں رہنے دیتا، تنہا بھی نہیں رہنے دیتا، احساس بھی نہیں دلاتا۔ کچھ خطاؤں کو، کچھ دعاؤں کو، کچھ باتوں کو اللہ کے ساتھ راز رکھا کرے۔ وہ ایسا رازدار ہے جس سے مخلص کوئی بھی نہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیں، اللہ سے دوستی کر لیں۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمان کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والے کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفل لگانے والوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ سارے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے اور پلٹ کر پوچھتا بھی نہیں کہ دوبارہ کرو گے یا نہیں۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سنا دیں۔ وقت خود ہی گزرنے لگتا ہے، اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کریں۔ اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والوں کو نصیب لکھنے کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر وہ بہترین عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی بھی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے نا، میرا رحیم اللہ، میرا حاکم، میرا مالک، میرا سب کچھ۔ دل پر سکون ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے اللہ اپنا کن کیسے عطا کرتا ہے؟ تمہیں بار بار مشکلات میں ڈال کر، تمہیں بار بار آزمائشوں میں الجھا کر، تاکہ تم دنیا سے تنگ آ جاؤ اور تمہیں دنیا میں مدد کے لیے کوئی سہارا نہ ملے۔ تم جس طرف بھی نگاہ دوڑاؤ تمہیں مایوسی ہی ہو، اور تھک ہار کر تمہاری نگاہیں واپس اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اور وہ تمہارا منتظر اللہ اپنی بارگاہ میں تمہارا استقبال کرے اور تمہیں اپنے قربت سے نوازے۔ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں۔ معجزے کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں؟ معجزے تمہارے لیے ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں۔ معجزے معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہوں، مشکلیں جتنی بھی بڑھ چکی ہوں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں۔ جب پیاس کی شدت اپنے عروج پر تھی، تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا پنہ اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، ہوں گے۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟
تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزوں پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تکلیفوں کو مٹا دے گا، ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس اب بھی صبر کرنے کا وقت ہے، تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلنا، اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو، تحریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباب میں سے میں نے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے، جب ہم سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے، اور جہاں تک بات ہے اگلے کی مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل کو بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ حضرت یوسف کے سامنے سب دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی ان بند دروازوں کی جانب دوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا اللہ تعالیٰ کے لیے بند دروازے بھی کھول دے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر تمہارے لیے بھی سب دروازے بند ہیں تو بھاگتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف کا اللہ ایک ہی تو ہے۔ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں، آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لگ کر بھاگتے رہے، اور ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے سارے دروازے بند ہیں، تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف کا رب ایک ہے، خدا ایک ہی ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر لی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نو پار کروا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ جسے اللہ نے جوڑا ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا، جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے، جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے ظالم اور خود کو مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جو انسان چاہے، جیسا چاہے اسے ویسا ہی مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور ناامید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھین گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں، دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں، وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔